بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آپ تمام دوستوں کو حب اسلام میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک داستان بیان کریں گے جو نواسہ رسول، جگر گوشہ علی و بطول، شہید کربلا سیدنا حسین ابن علی کی ذات گرامی، حق و صداقت، جرأت و شجاعت، عزم و استقلال، ایمان و عمل، اصرار و قربانی، تسلیم و رضا، اطاعت ربانی، عشق و وفا اور صبر و رضا کی تاریخ ہے، اور وہ بے مثال داستان ہے جو پوری اسلامی تاریخ میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے، تاریخ ساز اہمیت کے حامل ہے۔ مستند تاریخی روایات کے مطابق رجب 60 ہجری سن 680 میں یزید نے اسلامی اقدار اور دین کی روح کے منافی ظلم، جبر و استبداد پر مبنی اپنی حکومت کا اعلان کیا۔ بالجبر عام مسلمانوں کو بیعت اور اطاعت پر مجبور کیا۔ سامعین کرام، تاریخ کے مطابق مدینہ منورہ میں ایک مختصر حکم نامہ جاری ہوا جس میں تحریر تھا: حسین رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیعت اور اطاعت پر مجبور کیا جائے۔ اس معاملے میں پوری سختی سے کام لیا جائے، یہاں تک کہ یہ لوگ بیعت کر لیں۔ بعد ازاں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سرکار دو جہاں کے نور نظر سیدنا حسین ابن علی اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور اپنے نانا سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں یزید کے ظلم و جبر پر مبنی باطل نظام کے خلاف جرأت اظہار اور اعلان جہاد بلند کرتے ہوئے اسوہ پیمبری پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ امت مسلمہ کو حق و صداقت اور دین پر مر مٹنے کا درس دیتے ہیں۔ خلق خدا کو اپنے ظالمانہ قوانین کا نشانہ بنانے والے اور محرمات الہی کو توڑنے والی حکومت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے ہوئے ببانگ دہل فرماتے ہیں: لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ظالم محرمات الہی کو حلال کرنے والے، خدا کے عہد کو توڑنے والے، اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ کو دیکھا اور قولاً و عملاً اسے بدلنے کی کوشش نہ کی، تو اللہ کو حق ہے کہ اس شخص کو اس ظالم بادشاہ کی جگہ دوزخ میں داخل کر دے۔ آگاہ ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کی حکومت قبول کر لی اور رحمان کی اطاعت چھوڑ ملک میں فساد پھیلایا، حدود اللہ کو معطل کر دیا، یہ مال غنیمت سے اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں، انہوں نے خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر دیا اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دیا، اس لیے مجھے اس کے بدلنے کا حق ہے۔ سامعین کرام، تاریخ کے مطابق چنانچہ یہی وہ سب سے بڑا جہاد اور دینی فریضہ تھا جس کی ادائیگی کے لیے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسین ابن علی اسوہ پیمبری کی پیروی میں وقت کے ظالم و جابر حاکم یزید کے خلاف ریگ زار کرب و بلا میں 72 نفوس سے قدسیہ کے ہمراہ وارد ہوئے اور حق و صداقت اور جرأت و شجاعت کی وہ مثال تاریخ رقم کی جس پر انسانیت ہمیشہ فخر کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ حق مت والے باطل قوتوں کے خلاف صف آرا مردان حق اس راستے پر ہمیشہ چلتے رہیں گے۔ یہ ایک تاریخ اور ابدی حقیقت ہے کہ شہدائے کربلا نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے جرأت اظہار اور باطل کے خلاف جہاد کا ایک سلیقہ اور ولولہ عطا کیا۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صدائے حق نے مظلوم انسانیت کو ظالمانہ نظام کے خاتمے کے خلاف ڈٹ جانے کا حوصلہ اور حق نوائی کا درس دیا۔ حق کی آواز بلند کرنا، انسانی اقدار کا تحفظ اور دین کی سربلندی دراصل اسوہ پیمبری اور شیوہ شبیری ہے۔ شہدائے کربلا کا فلسفہ اور پیغام یہی ہے کہ حق کی سربلندی اور باطل کی سرکوبی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہ کی جائے۔